اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 502 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اس سے انگریزی میں کہا، ضرور تمہاری ماں نے کسی شیطان سے شادی کی ہوگی کہ تم جیسا خبیث روح والا سور پیدا ہوا۔ جب اس کی شکل واقعی سور جیسی ہو گئی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ان سفید فاموں سے مجھے اور محسن کو ازلی بیر تھا، جس کا بدلہ ہم نے اپنے قیام انگلستان کے 4 سالہ دور میں خوب لیا تھا، اور کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سفید فام متعصب اور تنگ نظر شرفاء کی لڑکیوں سے دوستی کریں، انہیں شادی کا جھانسا دیں اور دلیل کر کے خود اپنی نظر میں 2 کوڑی کا کر دیں۔ یہ جذبہ آج پھر بیدار ہوا تھا، اور میں اس چالاک ہوشیار سفارتکار کو وہ گالیاں دے چکا تھا جو اسے کسی ہم وطن نے دی ہوتی تو وہ اس کے دانت توڑ کے جیل چلا جانا پسند کرتا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ انگریزی بھی نہیں جانتا، عین فرانسیسی انداز میں کندھے اچکائے، ہونٹ سکیڑے اور ہاتھ پھیلا کے مایوس لہجے میں مجھے فرانچ میں ایسی شاندار گالیاں دیں کہ کار میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی کا چہرہ لال پڑ گیا، اور اس کے بچے اپنے ڈیڈی کی فصاحت و بلاغت کا یہ نمونہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اسے آخری جھٹکا دے کر دوبی پٹخا دوں اور چاروں شانے چت کر دوں۔ میں نے ریوالور نکال کے شستہ رواں فرانسیسی میں اس سے کہا، جو کچھ تم نے بکا ہے وہ اتنا سنگین جرم ہے کہ میں تمہیں گولی بھی مار سکتا ہوں۔ میں ہندوستان کے قانون کا نمائندہ ہوں جسے تم نے گالیاں دی ہیں۔ سفارتی مراعات میں یہ شامل نہیں ہے کہ تم اس ملک کے قانون کو ذلیل کرو۔ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں، تمہیں سفارت خانے واپس چلنا ہوگا۔ اگر میں نے تمہیں ناپسندیدہ شخص قرار دلوا کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ملک سے نکل جانے کے احکامات جاری نہ کروائے تو استعفیٰ دے دوں گا۔ میری اس زبان دانی سے فرانچ ڈپلومیٹ کی حالت اس شخص سے بھی بدتر ہو گئی جس نے سویٹ ڈش سمجھ کے لال مرچوں کی چٹنی چمچہ بھر کے کھا لیو۔ چند سیکنڈ تو وہ منہ کھولے کھڑا رہا، اور اس کے حلق سے حیرت یا ندامت کے الفاظ کی بجائے خاموشی برآمد ہوتی رہی، جو خود ایک اعتراف جرم تھی۔ پھر اس کی نصف بہتر نے صورتحال کو بدتر ہونے سے یوں بچایا کہ وہ اپنے گورے بدن کی ساری خشر سامانی کے ساتھ ایک اعلی پولیس افسر کی عقل کو مفلوج کرنے اور اسے اپنی آدائے دل بری سے ہپناٹائز کرنے کے لیے کار سے نکل آئی۔ اس نے پہلے سے عریاں شانوں کو مزید عریاں کرتے ہوئے مسکرا کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرانچ میں کہا، غصہ تھوک دو ڈیئر۔ یہ میرے لیے ایک بے حد خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ یہاں ہمارا ہم زبان بھی ہے کوئی، ہم دوست بن سکتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف بے وقوفوں کی طرح دیکھ کے کہا، کیا تم مجھے ورگلا رہی ہو؟ اچھا پہلے میں اسے بند کر دوں، پھر ہم دوستی کریں گے۔ فرانسیسی نے چلا کے اپنی بیوی سے کہا، کیوں مزید ذلیل ہوتی ہو اس کے ہاتھوں؟ لیکن بیوی بہت دور اندیش ثابت ہوئی۔ اس نے کہا، آفیسر، میں اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، اس نے بہت نامناسب باتیں کہی ہیں۔ میں نے کہا، جو نامناسب سلوک میں اس کے ساتھ کرنے والا ہوں اس کا یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا خصوصی اعلی تفتیش 13 نمبر کا چھتر اس نے پہلے کہاں کھایا ہوگا؟ اعلی تفتیش کے کھانے کا ذکر سن کے وہ حیران ہوئی، مگر اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ بے شک یہ اس کی غلطی تھی، اس نے سخت اشتعال انگیزی کی، لیکن تم خود سوچو کہ اپنے گھر میں پولیس کو دیکھ کر کیا تمہیں غصہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا، آئے گا، لیکن میں جرمن پولیس کو فارسی میں اور برطانوی پولیس کو عربی میں گالیاں نہیں دوں گا۔ وہ بڑی ادا سے ہنسی جس کا رابعہ نے خاصا برا مانا۔ دیکھو نا، یہ تو انتہائی غیر متوقع بات تھی، یہاں کون فرنچ جانتا ہے؟ لیکن تم فرنچ بول سکتے ہو تو تمہیں فرنچ ایٹیکیٹس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اول تو معذرت قبول کر لینی چاہیے، اور پھر ایک معزز خاتون کی درخواست کو ٹھکرانا تو بہت ہی غلط ہوگا۔ میں نے ساری لا کے ریوالور جیب میں رکھا، جیسے اس دلیل نے مجھے قائل کر لیا ہے۔ پھر میں نے کہا، ہماری دوستی تو ہو گئی نا؟ یہ لباس جو تم نے پہن رکھا ہے بلا شبہ سنسنی خیز ہے۔ نہ صرف رابعہ نے بلکہ اس عورت کے شوہر نے مجھے شعلہ فشان نظروں سے گھورا۔ عورت نے حسن کی قوت تسخیر سے مطمئن ہو کر کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں ہینڈسم آفیسر کہ تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، حسین خاتون، مجھے شک ہے کہ آپ یہاں رہتی ہیں،
کیا اس بارے میں یہ بد شکل شخص بہتر وضاحت نہیں پیش کر سکتا جو خود کو تمہارا شوہر کہہ کے تمہاری توہین کر رہا ہے؟ فرانسیسی تل ملایا۔ میں اس کا حقیقی شوہر ہوں، میں نے مسکرا کے کہا۔ کوئی ثبوت ہے اس دعوے کا؟ یہ 2 بچے، اس نے دھاڑ کر کہا۔ یہ تمہارے بچے ہیں؟ میں نے بے حد مشکوک انداز میں کہا۔ تم ان بچوں سے پوچھ سکتے ہو، بچے کچھ نہیں جانتے، یہ ثابت کرو کہ تم ہی اس عورت کے شوہر اور ان بچوں کے باپ ہی ہو۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے حقیقی باپ۔ حسب توقع اس نے مشتعل ہو کے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے ایک مکہ مار کے اسے واپس لوٹا دیا۔ وہ گھوم کر گاڑی کی ڈکی پر گرا۔ ایک چیخ عورت نے ماری، 2 اس کے بچوں نے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، لیکن تم نے قانون پر ہاتھ اٹھایا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ عورت چلانے لگی، پلیز یہ ہوش میں نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، یقین کرو ہم میاں بیوی ہیں، سفارت خانہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے، بلکہ پاسپورٹ ہیں ہمارے پاس۔ اس نے اچانک سنبھل کے اپنا ہینڈ بیگ دیکھا، پھر کار کی طرف لپکی اور ایک بریف کیس میں سے پاسپورٹ نکال لائی۔ اس کا شوہر بونٹ پر بیٹھا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اس نے سگریٹ چلا کے اپنے غصے کا بخار دھوئیں کی صورت میں خارج کرنے کے لیے لمبے لمبے کش لیے۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ کیا تم جانتے بوجھتے بد تہذیبی کا مظاہرہ کر کے مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے سگریٹ پیش کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا۔ فرانسیسی نے مجھے خون خوار نظروں سے گھورا مگر سگریٹ کا پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ سگریٹ جلا کے میں نے پیکٹ اور لائٹر دونوں جیب میں ڈال لیے اور خود کو عمل سے بھی ایک پولیس مین ثابت کیا جو زبردستی نذرانے وصول کرتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی چھوڑتا نہیں۔ پاسپورٹ دیکھنے کے بعد میں نے اپنی تحویل میں رکھے، یہ افسوسناک اور شرمناک بات سہی، مگر میں مان لیتا ہوں کہ تم اس کی بیوی ہو۔ تاہم پاسپورٹ واپس لینے کے لیے ضروری ہے شوہر صاحب کہ آپ میرے چند سوالات کا جواب دیں۔ اس نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا تم ڈاکو محمد خان کو جانتے ہو جو خونی خان مشہور ہے؟ وہ مشتعل ہو کے بولا ایسے سوالات کا کیا مقصد ہے آخر؟ میں نے کہا یہاں سوال کے جواب میں سوال کرو گے تو میں پوری قانونی کارروائی کروں گا۔ اس نے خون کا گھونٹ پی کر کہا میں ایک سفارتکار ہوں، میرا کسی ڈاکو محمد خان سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ مکان جسے تم اپنا کہتے ہو تم نے اسے کیوں کرائے پر دیا تھا؟ کرائے کے بدلے تم اس سے کیا لیتے تھے؟ نقد رقم یا خدمت؟ یہ کیا بکواس ہے؟ جب میں کہہ چکا ہوں کہ میرا ڈاکو محمد خان سے دور کا بھی تعلق نہیں تو پھر مکان کرائے پر دینے کا کیا سوال؟ اس کی بیوی نے کسی خطرناک صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے خود کو کچھ اور نمایاں کیا، لبوں پر ایک قاتل مسکراہٹ سجائی اور لہجے میں شرینی گول کر کہا آفیسر کون ڈپلومیٹ اپنا گھر کرائے پر دیتا ہے؟ پھر کسی ڈاکو کو دینے کا کیا سوال؟ میں نے کہا لیکن وہ یہاں رہتا تھا، کیا اس کا میں یہ مطلب لوں کہ وہ مفت میں رہتا تھا؟ ظاہر اسی عنایت کے بدلے وہ تمہارے لیے کچھ تو ضرور کرتا ہوگا۔ یہ غلط ہے، فرانسیسی چلایا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں رہتا۔ میں نے سرد موری سے اس کی طرف دیکھا، میں اور میرا ساتھی پولیس افسر اس سے یہاں مل چکے ہیں، بے شک وہ فرار ہو گیا ہے، لیکن یہاں اس کی موجودگی بہت سے چشمدید گواہوں کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے۔ فرانسیسی اب واقعی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے سگریٹ کو نیچے پٹک کے جوتے سے کچلا اور بولا مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے کہا جو بات مجھے معلوم تھی، اگر وہ پوری نہیں ہے تو باقی تم بتا دو، مثلاً یہ کہ کب سے یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر تم یہاں رہتے ہو تو اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ 1 مہینے کے لیے اپنے ملک گیا ہوا تھا، اس سے پہلے میں یہاں تھا۔ کتنے عرصے سے؟ میں نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا 1.5 سال سے۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا 20 ماہ اور 7 دن۔ عورت نے انگلیوں پر حساب کر کے بتایا 7واں دن آج ہے۔ یہ رہائش تمہیں سرکاری طور پر فراہم کی گئی ہوگی، ظاہر ہے اتنا بیہودہ مکان میں خود نہ بنواتا۔ میں نے کہا اوپر نیچے کے 12 کمرے 4 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے کم تو نہیں تھے؟ اس نے متذبذب ہو کر کہا یہاں میں اکیلا نہیں رہتا، صرف اپنی فیملی کے ساتھ، ہم 2 افراد اوپر نیچے الگ الگ رہتے تھے۔ دوسرا کون تھا؟ میں نے کہا وہ بھی ایک ڈپلومیٹ تھا، گزشتہ ماہ چلا گیا واپس۔ اس کی جگہ آنے والے نے میرے ساتھ رہائش کو پسند نہیں کیا، گویا تمہارے ہم وطن بھی تم سے اتنے ہی ناراض ہیں۔ وہ اپنی پرائیویسی کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور اسے حق حاصل تھا اپنی مرضی کی جگہ حاصل کرنے کا، تو وہ اس حق کا استعمال کیوں نہ کرتا؟ اس نے برہمی سے کہا تمہارا سابقہ ساتھی کیا چور تھا؟ فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اچھا، دوسرا بے فضول سوال سنو،
تم اپنے ملک گئے تھے تو کیا گھر کی ہر چیز ساتھ لے گئے تھے؟ پردے، قالین، فرنیچر تک، اور صرف خالی دیواریں چھوڑ گئے تھے مکان میں؟ کالے چوروں کے لیے دیواریں لے جانا بہرحال مشکل تھا۔ کیا مطلب ہے آخر تمہارا؟ یا تم بغیر سامان کے رہنے کے عادی ہو؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، فرش پر سوتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی اتنے بڑے گھر میں ایسے ہی رکھتے تھے جیسے ہم مجرموں کو جیل میں رکھتے ہیں۔ اب عورت نے کہا، آفیسر، ہم یہاں بہت آرام سے رہتے تھے، ہمارے پاس ہر چیز ہے جو فرانس میں ہمارے معیار زندگی کے مطابق ہے۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ تھی؟ کیونکہ اب تو اندر صرف سپاٹ دیواریں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلائی، کیا میں اندر جا سکتی ہوں موسیو؟ میں نے کہا، ضرور جائیں، اپنے گھر میں جانے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے مادام؟ وہ ایک عام گھریلو عورت کی طرح پریشان ہو کر اندر جانے کے لیے لپکی۔ فرانسیسی نے بھی گاڑی آگے بڑھائی اور پھر دروازے کے سامنے روک دی۔ نیچے اتر کر وہ اندر چلے گئے تو میں اس کے ساتھ خالی گھر میں داخل ہوا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کے رک گیا اور بے یقینی سے خانہ ویرانی کے آسیب کو دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی اندر کسی بدروح کی طرح بھٹک رہی تھی اور چلا رہی تھی، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ میرا گھر ہے کہ قبرستان؟ کون لے گیا ہے سارا سامان؟ میں نے فرانسیسی میں کہا، تمہارے ساتھ یقیناً بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے مٹھیاں بند کر کے کہا، میں سفارتی سطح پر احتجاج کروں گی۔ میں نے کہا، اس سے پہلے تمہیں رپورٹ درج کرانی ہوگی کہ تمہاری عدم موجودگی میں کوئی یہاں جھاڑو پھیر گیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ محمد خان۔ میں نے کہا، وہ ڈاکو ہے، کباڑیا نہیں کہ پرانا سامان لے جائے۔ اس کا تو نام بھی مت لینا، ایک تو اس لیے کہ وہ خونی خان ہے، اس کا نام لینے سے تم خواہ مخواہ لمبے چکر میں آ جاؤ گے کہ آخر وہ یہاں کیسے مقیم تھا۔ چونکہ اس بات کے گواہ ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی رپورٹ کو چوری تک محدود رکھو، نام کسی کا مت لو۔ تمہیں سارا سامان خود حکومت فراہم کرے گی۔ تم نے ٹھیک کہا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس نے درخواست کی۔ میں یہ مدد کر سکتا ہوں کہ ڈاکو محمد خان کی یہاں موجودگی کا کسی سے بھی ذکر نہ کروں۔ میں ہی ایک معتبر سرکاری گواہ ہوں یا میرا یہ ساتھی۔ باقی مسٹر ڈپلومیٹ کے خطرے سے دور رہنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تم جانتے ہو یہ انڈیا ہے، یہاں کی پولیس کتنی تیز ہے۔ تم جانتے ہو یہ انڈیا ہے، یہاں کی پولیس کتنی تیز ہے، یہ بھی جانتے ہوگے۔ کیا فائدہ کہ دشمنی میں خونی خان تمہارے خاندان کو سابق خاندان کر دے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ واقعی آدمی کا خون پی لیتا ہے؟ خوف سے اس کا رنگ اڑ گیا۔ خون پی لیتا ہے؟ انسانی خون؟ یہ ناممکن ہے۔ تم اپنے طور پر جب تفصیلی معلومات حاصل کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ خود پولیس تمہیں بتائے گی اور ممکن ہے تصویریں بھی دکھائے، ایسی ہولناک تصویریں جن میں سے اسے خون پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ خدا کے لیے یہ ذکر چھوڑو، میری مدد کرو، یہ تو بہت سنگین واردات ہے۔ چوروں نے گھر صاف کر دیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیا اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے سفارت کاروں کی؟ میں نے کہا، تم سفارت کار ہو تو تمہارے گھر پر جھنڈا کیوں نہیں لہرا رہا ہے فرانس کا؟ گیٹ پر چوکیدار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نہ سفیر ہوں نہ کونسلیٹ، میں سفارتی عملے کا ایک عام رکن ہوں، وہ بولا۔ اس نے گھر میں گھوم پھر کے مجھے تفصیل سے بتایا کہ کہاں کیا تھا جو اب نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے کئی بار روتے روتے دخل در معقولات کیا اور کہا کہ فلاں چیز بھی تو تھی، تم یہ بھول گئے، وہ بھول گئے۔ تنگ آ کر شوہر نے بیوی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو عموماً غم مشرقی شوہر پاؤں کی جوتی کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ اس نے آداب سفارت کو بالائے طاق رکھ کے کہا، اگر تم نے کتیا کی طرح بھونکنا بند نہ کیا تو باقی دھمکی سنسر کی زد میں آتی ہے۔ چلتے وقت میں نے اسے تسلی دی۔ اس نے ہاتھ ملا کے مجھ سے معذرت کی کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط رویہ اختیار کیا۔ ایک فرانس جانے والا پولیس افسر یقیناً میرے بہت کام آ سکتا ہے آئندہ بھی، اور ہم دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، بے شک اس خودغرض دنیا میں کوئی غرض کے بغیر کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی اب بھی جامے سے خاصی باہر تھی۔ رابعہ نے کہا، اتنا دل للچا رہے ہو تو دوستی کیا، نکاح کر لو۔ میں نے کہا، اہل کتاب سے نکاح بھی جائز ہے، اس امکان پر بعد میں غور کریں گے عزیزہ، تجویز ہمیں اچھی لگی۔ ظاہر ہے معاملہ رابعہ کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ تمہیں قتل کر دے گا اس کا قسم۔ میں نے کہا، یہ لوگ جذباتی نہیں ہوتے، مجھے معلوم ہے، ویسے بھی قتل تو ہم ہوتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ۔ چوری پھیر دی ہے ظالم نے۔ فرانسیسی اور اس کی بیوی کچھ حیران تھے کہ ہمارے درمیان یہ کیا مکالمہ ہو رہا ہے۔
رابعہ کی آواز کی نسوانیت، اس کے لہجے کا خاصدانہ جذبہ شکوک پیدا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ خبیث غالباً اردو کچھ سمجھتا بھی تھا۔ رابعہ کا منہ سوج گیا تھا، چنانچہ میں نے فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت جانی۔ جیپ میں بیٹھ کے باہر آتے ہی مجھ پر خنسی کا دورہ پڑا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا؟ ابھی تو پیغام نگاہوں نے بھی نہیں دیا تھا۔ رابعہ نے جل کے کہا، میں دیکھ رہی تھی تمہاری نگاہوں کی آوارگی کو، نظریں خیرہ ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم بھی شادی کے بعد ایسا ہی لباس بنوا لینا، ڈیزائن تو دیکھ لیا ہے نا تم نے، خصوصاً گلے کا۔ یہ شلوار قمیض غرارہ شرارہ یہ کوئی لباس ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورت کو اوپر سے نیچے تک غرق کر دیا کپڑوں میں۔ خواہ مخواہ کی فضول خرچی، 6 گرا کپڑے سے کام چلتا ہو تو 6 گز کیوں آخر؟ رابعہ نے اب جواب دینے سے گریز کیا اور مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے مخاطب کر کے کچھ زیادہ گرما گرم بات کہنا چاہتا تھا کہ اچانک خالی سڑک کے بیچ میں کوئی چیز آئی اور گزر گئی۔ میں نے ایک دم بریک لگائے، جیپ تھوڑا سا دائیں طرف گھوم کر رک گئی۔ یہ کون الو کا پٹھا خودکشی کرنے والا تھا؟ میں نے کہا۔ بائیں جانب سے یوسف ثانی نے کہا، اجی حضور، خیر یہ بندے کا قصور، لیکن تھا روکنا آپ کو منظور۔ میں نے بنا کے کہا، اور اگر ہو جاتے آپ مرحوموں مغفور یا ہو جاتی ہڈیاں چور چور تو میں ہو جاتا مفرور۔ اس نے اب وہی شیروانی اور ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی، لیکن نہ جانے کہاں سے اس پر ایک پھندنا بھی ٹانک لیا تھا۔ لال ٹوپی پر یہ کالا پھندنا اس کے سر کی حرکت کے ساتھ جھولتا تھا۔ وہ بندر کی طرح اچھل کے جیپ کے پچھلے حصے میں چڑھ گیا۔ آپ نے تو جناب حد کر دی، وہ ہاتھ لہرا کے شکایتی انداز میں بولا۔ جسم پر چڑھا لی پولیس کی وردی، حالانکہ ابھی کہاں ہے سردی؟ سردی؟ میں نے کہا، یہ صرف کافیہ ملایا ہے تم نے؟ رابعہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ وردی پولیس کو موسم سرما میں دی جاتی ہے اور ابھی گرمی چل رہی ہے۔ میں نے یوسف ثانی جیسے چغد کے مقابلے میں خود کو الو محسوس کیا، حالانکہ چغد بھی لغت کے مطابق چھوٹا داغدار الو ہی ہوتا ہے۔ جس بات کا مجھے کئی گھنٹے وردی پہن کر پھرنے کے بعد بھی احساس نہ ہوا تھا، اسے وہ ایک دم تاڑ گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ ایک فرانسیسی ڈپلومیٹ نے یہ غلطی نوٹ کی تھی یا نہیں، اس کا مجھے اندازہ نہ تھا، مگر اور بہت سے لوگوں نے ہمیں اس وردی میں دیکھا تھا۔ ہم مرحوم چاچا کے گھر سے نکلے تھے تو ایک پورا مجمع ہمارے راستے میں قائل تھا۔ ان میں سے کسی نہ کسی کی نظر نے یہ فرق ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے چاچا کی مزاحمت کا خیال بھی آیا، یا انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ اصلی نہیں، نقلی پولیس ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں بچانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں اپنی جان دے دی تھی۔ یوسف ثانی کی بات نے میری اس شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ ہماری گرفتاری کے لیے آنے والے در حقیقت شکاری تھے، جو ہم سے وہ نوٹ بک لینے آئے تھے۔ میں نے اس کی ٹوپی پر دب سے ہاتھ مار کے کہا، یار تم بھی کمال کی چیز ہو، کہاں چھپے بیٹھے تھے اتنی دیر سے؟ وہ چلایا، آج یہ آپ نے کہاں وار کر دیا، سر کی عزت کے سامان کو خوار کر دیا، یہ کیا غضب آپ نے میرے سر کا کر دیا۔ میرے ساتھ رابعہ بھی ہنس پڑی، کیونکہ دب سے ٹوپی کچھ دب گئی تھی، کچھ نیچے اتر کے اس کی پیشانی سے آگے آنکھوں تک پہنچ گئی تھی، اور اس کا پھندنا جو شاید اس نے حال ہی میں گون سے چسپاں کیا تھا ایسے الگ ہو گیا تھا جیسے جوتا لگتے ہی چھپکلی کی دم الگ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، سوری یار، میرا مقصد دل آزاری نہیں تھا۔ اس نے بڑے دکھی لہجے میں کہا، اب آپ سے کیا بات چھپانی، والد مرحوم کی ہے یہ نشانی، آج ایک قوال نے کی مہربانی کہ بخش دیا یہ پھندنا لاسانی، آپ نے پھیر دیا اس کے حسن پر پانی۔ میں نے کہا، چلو یار پھر جوڑ لینا، یہ بتاؤ پہلے تو کہ سب لوگ کہاں گئے؟ ہم صبح سے پریشان ہو رہے ہیں، رات تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ مکان چھوڑنا ہے۔ اس نے ٹوپی میں ہاتھ ڈال کے اسے سیدھا کیا اور پھر اپنے سر پر آہستہ سے جما کے پھندنے کو بڑے ملال سے دیکھتا رہا، پھر ایک آ بھر کے بولا، صبح دم سے انتظار کر رہا تھا آپ کا یہ خاکسار، مگر آپ بسلے شترے بے مہار جیپ میں ہو کے سوار اندر تشریف لے گئے بے اختیار۔ پھر آ گیا وہ گورا نابکار اور آپ فرمانے لگے اس سے تکرار، اور میم پر فریفتہ ہوئے دیوانہ وار۔ رابعہ نے لکما دیا، میں ہنس پڑا، اس پر لعنت ہزار بار، آپ کے دل میں ابھی تک ہے غبار معافی کا ہے یہ بندہ طلبگار۔ رابعہ بھی ہنسنے لگی، چلو کام کی بات کرو، اسے مسخری چھوڑو۔ میں نے کہا، میاں یوسف ثانی اب زیادہ مت تڑپاؤ، یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھی کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ بولا، بس اب یہاں سے نکلیے، مطابق میری ہدایت کے چلیے۔
میں نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا مگر یہ سب اچانک ہوا کیسے؟ اچانک تو انتقال پور ملال ہوتا ہے سر، اس بات کا تو بہت پہلے سے تھا ڈر، یوسف ثانی نے کہنا شروع کیا۔ کل رات جب آئی یہ خبر کہ آ رہا ہے وہ جس کا ہے یہ گھر، تو کیا کرتے جو رہتے تھے یہاں پر، سوائے اس کے کہ باندھ لیں بستر ورنہ سب ہی ہو جائیں گے اندر۔ بس محمد خان نے کہا مجھ سے کہ اے بشر اب کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کر، یہ بندہ حقیر تو ہے سب کا نوکر، کیسے ہونے دیتا سب کو در بدر۔ ڈالی اس شہر پر ایک دائرانہ نظر تو دیکھا ایک مقام خوب در، جہاں رہ سکتے تھے سب بے خوف و خطر، وہی ہے سب قصہ مختصر۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یوسف ثانی کوئی قافیہ بچا ہے تو تمہیں اجازت ہے، عرض کرتے رہو۔ رابعہ نے کہا کیسے بدذوق آدمی ہو، داد نہیں دے سکتے؟ کیسے شاعرانہ پیرائے میں بات کرنے والا آدمی ملا ہے، کوئی بے ربط یا فضول بات نہیں کی، اور جو ضروری تھا سب کچھ کہہ دیا، لیکن قافیہ تنگ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اسے اگر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا جائے تو اس کی تقریر ختم ہوگی، ناکافی ہے، اجلاس ختم ہو جائے گا، ممکن ہے اقوام متحدہ ہی ختم ہو جائے۔ یوسف ثانی کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ کسی بات کا برا کبھی نہیں مانتا تھا، عرف عام میں اسے ڈیٹ ہونا بھی کہتے ہیں۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وہ مرد ناداں تو خیر نہیں تھا مگر ڈیٹ بلا کا تھا۔ راستے میں اس نے میری ناقدری کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنی بے مہار شاعری میں ہدایات دینے کا عمل جاری رکھا، اور بلاخر مجھے اس جگہ پہنچا دیا جہاں محمد خان کا نیا ٹھکانہ تھا۔ اپنے دوستوں سے پھر ملنے کی مجھے جتنی خوشی ہوئی اسے زیادہ یوسف ثانی کی کافی آرائی سے بچ جانے کی ہوئی۔ محمد خان باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ یہ ایک بہت قدیم انداز کی حویلی تھی جس کو باہر سے دیکھ کر مقبروں کی ویرانی، قدیم قلعوں کی پوری اسراریت، شان و شوکت کی بے ثباتی کا تصور ابھرتا تھا۔ معلوم نہیں یہ تاریخی عمارت کس کی ملکیت تھی اور کب سے مکینوں کے انتظار میں تھی۔ اس کی بیرونی دیوار سلامت تھی مگر اس کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا۔ احاطے کے اندر کا پانی ایک جنگل سا بن گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار اپنا گھر یاد آیا جو رابعہ نے پھر خرید لیا تھا۔ شاید ایسی ہی پورا سے فضا وہاں بھی آتے جاتے لوگوں کو اپنا فسانہ عبرت کہتی ہوگی۔ مجھے نواب خسرو جمشید کا آبائی محل یاد آیا جو اب ایک جل کے خاکستر ہو جانے والا کھنڈر تھا۔ جب محمد خان نے کہا اتنی دیر کیوں ہوئی، قسم اللہ کی میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے برہمی سے کہا یہ کیا طریقہ ہے خان صاحب، راتوں رات ایسے غائب ہوئے جیسے کہ اونٹ کے سر سے سینگ۔ محمد خان مسکرایا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، چلو اندر چلو۔ غالب اور محسن گھٹنوں سے اونچی خشک گھاس کے درمیان پتھر کی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر لان پر آ جاؤ، محسن نے کہا۔ میں نے آواز پر پلٹ کے دیکھا تو جاڑ جنکاڑ کے درمیان ان کی جھلک سی نظر آئی۔ وہ جس بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے ایک شکستہ خشک فوارہ تھا۔ آس پاس گرگٹ اور اسی نوع کے دوسرے اشراط الارض پریشان پھر رہے تھے کہ یہ دو ٹانگوں پر چلنے والے جانور کہاں سے آ گئے۔ غالب نے کہا کیسے پھول لہلا رہے ہیں اور فوارہ چلنے سے تو لطف دو بالا ہو گیا ہے۔ پھر وہ دونوں کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کیا تمہاری عقل گھاس چل رہی ہے؟ غالب نے کہا تم بھی چھوڑ دو اپنی عقل کو، گھاس بہت ہے یہاں۔ میں نے کہا مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ غالب ہنسا، صرف ہم سے بات کرنی ہے تو یہ محفوظ ترین مقام ہے، یہاں وہ نہیں آئیں گی دونوں بلائیں، کیونکہ یہاں گرگٹ چھپکلی جیسے خونی درندے پھر رہے ہیں۔ اندر انہیں بھوت وغیرہ نے پریشان کر رکھا تھا اور انہوں نے ہمیں پھر ہم کیا کرتے، محسن بولا۔ میں نے اندر جاتے ہوئے کہا ابھی بتاتا ہوں جا کے کہ غالب تمہیں بلا کہہ رہا تھا۔ ہاں کہہ دو، میں کوئی ڈرتا ہوں؟ غالب سینے پر ہاتھ مار کے بولا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ ہمت ہے تو یہاں آ کے بات کرے۔ رابعہ پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ محسن اور غالب جان بوجھ کے نازو اور گل کو پریشان کرنے کے لیے سوجاڑ جگہ پر آ بیٹھے ہیں۔ محمد خان میرے انتظار میں تھا۔ مجھے اس شاعر بے مہار نے بتا تو دیا ہے کہ تمہیں رات کو اچانک وہ جگہ چھوڑنی پڑی اور صبح میری اصل مالک سے بھی خاصی نوک جھونک ہوئی۔ وہ ملا تمہیں؟ محمد خان حیران ہو کے بولا، قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم۔ ہاں مجھے بچا لیا اس موذی نے اور میری فرنچ نے، اسے بچا لیا اس کی بیوی نے ورنہ گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ سخت پریشان تھے کہ ان کا تمام سامان کیسے غائب ہو گیا۔ تم سب اٹھا لائے؟ قسم اللہ کی مجبوری تھی، یہاں کچھ بھی تو نہیں تھا، اسے سب کچھ مل جائے گا۔ محمد خان نے دروازہ کھول کے کہا۔
تمہیں کیسے معلوم ہو گیا اچانک کہ وہ آ رہا ہے؟ بھائی اتنا باخبر تو رہنا پڑتا ہے، محمد خان نے اندر جانے کے بعد کہا اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی سب کمرے رہائش کے قابل نہیں تھے، اس میں تم لوگوں کے لیے انتظام کر دیا ہے، اور تمہارے ساتھی وہ بھی یہی ہیں، مگر وہ آرام جو وہاں تھا یہاں نہیں ہے، چند دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے روم سروس جیسی وہاں تھی کہ بٹن دباتے ہی چیز حاضر، وہ یہاں نہیں ہے؟ ہاں ویسے کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں، البتہ خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، لڑکیاں کر لیتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، محمد خان نے کہا اور دوسری طرف بڑھ گیا۔ بات مجھے اس سے بھی کرنی تھی، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے گل اور نازو سے مل لوں۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا وہ تینوں چونک کر الگ ہو گئی، ان کے درمیان نہ جانے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے، تینوں سر جوڑے چپ کے باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گل نے کہا بھائی سکندر یہاں بھوت ہے؟ اچھا، میں نے دلچسپی سے کہا صرف بھوت؟ میرا مطلب ہے کہ یہ بیچلر بھوتوں کا ہاسٹل ہے، بھوتنی کوئی نہیں، مذاق سمجھ رہے ہو نا ہماری بات کو، نادو نے بگڑ کے کہا۔ رابعہ نے بھی سر ہلایا، واقعی سکندر جو کچھ انہوں نے بتایا ہے مجھے، میں نے کہا خدا کے واسطے کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ جا بیٹھوں؟ اپنی بات کرو، لعنت بھیجو بھوتوں پر۔ تمہیں کیا معلوم کہ رات کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ نازو نے کہا۔ میں نے کہا اور جو ہمارے ساتھ ہوا اس کی کوئی اہمیت نہیں، بھوت ہم سے زیادہ اہم ہے۔ رابعہ تم سنو ان کی، اور اگر یہ تمہاری سننا چاہیں تو ان کی مرضی، میں جا رہا ہوں باہر۔ محسن اور غالب مجھے واک آؤٹ کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آ گیا نا تو بھی آخر، محسن نے کہا۔ وہ تو پاگل ہو گئی ہیں، بھوت کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ میں نے گھر سے ہٹی ہوئی بینچ پر بیٹھ کر کہا ہم بھی پاگل ہو جاتے اگر یہاں پناہ نہ لیتے۔ کیا تمہیں کوئی بھوت نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا کیا واقعی کوئی چکر ہے یہاں؟ ہے تو صحیح یار، محسن سر کھجا کے بولا، مگر اب ہم بھی کر کیا سکتے ہیں، وہ پرانے رہنے والے ہیں، انہیں کیسے نکالیں یہاں سے؟ غالب نے بھی کہا کہ چند دن کی بات ہے، مل جل کے رہ لیں گے۔